السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ گزشتہ کل کی مجلس میں یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ زکوٰۃ نکالنا گویا اپنے مال کو رب ذوالجلال سے محفوظ کروانا ہے کہ ہمارے مال کو اللہ تعالیٰ آپ محفوظ فرما دیجئے اور ہمارے مال پر کسی قسم کی آفت اور کسی قسم کی بلا یا کسی قسم کی مصیبت نہ آئے، اس سلسلے میں رب ذوالجلال سے درخواست کرنا ہے۔ اور اسی وقت میں یہ بات بھی ذکر کی گئی تھی کہ سیدنا عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے درجے کے عالم دین اور فقیہ گزرے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے علم دین کے لیے ان کو خصوصیت کے ساتھ منتخب فرمایا تھا۔ تو سیدنا عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ زکوٰۃ کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے۔ ایک حصہ اپنے خاندان کے غریبوں کو دیا جائے اور ایک حصہ اپنے ملاقاتی دوست احباب جو غریب ہیں ان کو دیا جائے، اور ایک حصہ زکوٰۃ کا مدارس کو دیا جائے۔ بہت اعلیٰ درجے کی، بہت دور اندیشی کی بات ہے۔ ایک بات عام طور پر لوگ سوال کرتے ہیں کہ مدرسے والے اور اسکولوں کی طرح فیس لینا چاہیے، اور فیس لے کر اگر پڑھاتے ہیں تو مدرسے والوں کو بھی بے نیاز رہنا پڑے گا عوام کی زکوٰۃ سے اور سکون سے، جیسے اسکول والے ڈھاک سے اچھی موٹی موٹی معقول فیسیں لیتے ہیں، ایسی فیسیں لیں اور پڑھائیں۔ یہ کیا بات ہے کہ لوگوں کے میل کچیل کے مال پر ان کی نگاہ ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں ذہن میں رکھیں، دینی مدارس شروع سے، آج کل کی بات نہیں ہے، بالکل ابتدا سے دینی مدارس میں وہ لوگ ہی پڑھتے ہیں یا وہی لوگ پڑھاتے ہیں اپنے بچوں کو جن کے معاشی حالات کمزور ہوتے ہیں۔ شروع سے یہ نظام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، سیدنا عمار، سیدنا خباب ابن الارت اور دیگر صحابہ، صفہ کے جتنے طلبہ ہیں، صفہ چبوترے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنے صحابہ دین سیکھنے کے لیے مسلسل اپنے آپ کو لگائے رکھے تھے، وہ سارے کے سارے صحابہ غریب صحابہ تھے۔ اور یاد رکھیے، دینی مدارس شروع سے آج تک اور آئندہ بھی دینی مدارس جہاں کہیں قائم ہوں گے، وہاں پڑھنے والے طلبہ ان کے معاشی حالات کمزور ہوں گے، اور ان کا فیملی بیک گراؤنڈ اگر دیکھیں گے تو معاشی طور پر وہ لوگ کمزور جو لوگ ہوتے ہیں وہی لوگ اپنے مدرسوں کے اندر اپنے بچوں کو ڈالتے ہیں، ورنہ جن کے معاشی حالات اچھے ہوتے ہیں ان کی خواہش ہے میرا بچہ ڈاکٹر بنے، میرا بچہ انجینئر بنے، میرا بچہ سافٹ ویئر بنے، میرا بچہ پائلٹ بنے، میرا بچہ سائنٹسٹ بنے۔ یہ سوچ ہے یہ، اور یاد رکھیں یہ سوچ گندی سوچ ہے، مگر اس کی اصلاح آپ میں نہیں، کوئی نہیں کر سکتے۔ یہ شروع سے یہ خرابی چل رہی ہے کہ مالدار لوگ اپنے بچوں کو دینی مدارس میں ڈالنا نہیں چاہتے یا ڈالتے ہی نہیں۔ وہ صرف نورانی قاعدہ یسرنا القرآن 4 سورے اگر یاد دلا دیے تو وہ سمجھتے ہیں کہ میرا بچہ بہت قابل ہو گیا دین کے اندر۔ یاد رکھیں، بیسک آف اسلامک نالج، جو ضروری بنیادی جو تعلیم ہوتی ہے وہ بھی نہیں آتی ان مالدار بچوں کو۔ ڈھنگ سے سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکتا ان کا بچہ، کیوں؟ اس لیے کہ اس پہ محنت ہی نہیں کی گئی۔ انہوں نے اپنے بچوں کو مشنریز اسکول کے اندر ڈالے، انہوں نے اپنے بچوں کو اچھے بڑے بڑے ٹاپ کلاس کے اپنے علاقے کے جو مہنگے سے مہنگے ترین اسکولز ہوتے ہیں ان اسکولوں کے اندر اپنے بچوں کو ڈالا تاکہ وہ بچے قابل بنے دنیا کی تعلیم میں۔ تو یقیناً وہ دنیا کی تعلیم میں ماہر بنے، قابل بنے، کوئی پائلٹ بن گیا، کوئی سائنٹسٹ بن گیا، کوئی سافٹ ویئر بن گیا، کوئی ڈاکٹر بن گیا، کوئی انجینئر بن گیا، کوئی کچھ بن گیا، اس لیے کہ محنت جس پر ہوگی، اللہ کا ضابطہ ہے یہ کہ الیس للانسان الا ما سعی، کہ انسان جس کے لیے کوشش کرتا ہے وہ اس کو مل کر رہتا ہے۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، اور یقیناً جو کچھ اس نے کوشش کی ہے وہ سب اس کے سامنے آ جائے گا۔ بچے کے اوپر
2.5 سال 3 سال 4 سال کی ایج سے اس پر محنت کی، یہاں تک کہ بچے کو 10th پڑھایا، بچے کے اوپر فوکس کی، اس کے ہوم ورک کے اوپر، اس کی تعلیم پر، اس کی ایکٹیویٹی کے اوپر، اس کے ٹیوشن کے اوپر، یہاں تک کہ بچہ 10th میں کامیاب ہوا، انٹر اور آگے اور آگے، یہاں تک کہ بڑا قابل بن گیا۔ یعنی ان سعیہ سوف یرا، کہ جس چیز کی آپ نے امید کی تھی اس پر آپ نے محنت کی، اس پر پیسہ لگایا، اس پر وقت دیا، یہاں تک کہ بچے نے وہ چیزیں حاصل کر لیں اور آپ نے اس کو دیکھ لیا۔ ثم یجزاہ الجزاء الاوفیٰ، پھر اس کے بدلے میں آپ کو بدلہ مل جائے گا۔ بدلہ انسان کی سوچ یہ ہے کہ میرا بچہ روزگار میں بہت زیادہ روزگار والا ہو جائے، اس کی سوچ ہی یہ ہوتی ہے کہ بھائی میرا بچہ جو ہے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اچھی سوچ ہے آپ کی، مگر یہ سوچ کوئی معیاری سوچ نہیں ہے۔ آپ کی سوچ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ میرا بچہ کل کے دن جو ہے غریبوں کی مدد کرنے کے قابل ہو جائے، میرا بچہ یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرنے والا، مسکینوں کے گھر کی ضرورتوں کی تکمیل کرنے والا ہو جائے۔ اس طرح کی سوچ الا ماشاءاللہ کسی ایک آدھ بندے کی خال ہوتی ہوگی، اور سب کی سوچ یہ ہے کہ میرا بچہ، اس کا لیونگ اسٹیٹس اچھا ہو، اس کی شاندار گاڑی ہو، اس کا بہترین سا عالیشان حویلی نما مکان ہو، یہ سوچ ہوتی ہے۔ تو آپ نے محنت کی بچے کے اوپر، تو بچہ آپ کو یقیناً وہ قابلیت اپنے اندر پیدا کرے گا اور بچہ دنیا کی تعلیم کا ماہر بنے گا۔ مگر یاد رکھیں، دنیا کی تعلیم کی اینڈ انسان کی زندگی ہے۔ جس دن اس کی موت آ گئی، وہ ساری ڈگریاں جلا کے رکھ دیجئے، کوئی کام کی نہیں ہے۔ دینی تعلیم، اگرچہ دینی تعلیم کے اندر ظاہر میں تو یہی معلوم ہوگا کہ دینی تعلیم پڑھنے کی وجہ سے اس کے معاشی حالات کیا ہوں گے، مگر یاد رکھیں برکت کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ دینی تعلیم پڑھنے والوں کو عطا فرماتے ہیں، وہ دنیا کی تعلیم حاصل کرنے والوں کو نہیں دیا جاتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم نہ پڑھائیں، پڑھانا چاہیے، دنیا کی تعلیم ضرور پڑھائیے۔ ہمارے بچے سائنٹسٹ بنے، ہمارے بچے ڈاکٹر بنے، ہمارے بچے لائر بنے، ہمارے بچے ماہر سے ماہر ترین انجینئر بنے، اور ہمارے بچے سافٹ ویئر بنے۔ ساتھ میں ہمارے بچوں کے اندر بیسک اسلام کی جو نالج ہے وہ بھی ہونا چاہیے، حرام حلال کی تمیز ہونا چاہیے، اچھے برے کا فرق ہونا چاہیے، کیا گناہ ہے کیا گناہ نہیں ہے، کون سی چیز سنت ہے کون سی چیز سنت نہیں ہے۔ بیسک ایسے کورسز ہونے چاہیے جس کے ذریعے ہمارے بچے قابل سے قابل ترین، دنیا کے اندر جیسے ہیں ایسے ہی دین کے اندر بھی ان کے اندر موٹی موٹی نالج ہونا چاہیے۔ خیر، بات اصل یہ ہے کہ دینی مدارس کے اندر ان بچوں کو ہی داخلہ دیا جاتا ہے یا دلوایا جاتا ہے جن کے معاشی حالات کمزور ہوتے ہیں۔ اب اس سے اگر فیس کا مطالبہ کریں، جیسے اسکول والے کرتے ہیں کہ ماہانہ 5,000 دے دو، 7,000 دے دو، 10,000 دے دو، یہ بچہ جس کے معاشی حالات کا عالم یہ ہے کہ اس کے پاس ڈھنگ سے کھانے پینے کے، اس کے پاس ڈھنگ سے پہننے کے کپڑے نہیں ہیں، اس کے ماں باپ، ان کی فیملی کا بیک گراؤنڈ کچھ ایسا ہی ہے۔ اب اگر ان سے کہا جائے میاں فیس لانا ہے، آج اگر آپ فیس کا مطالبہ کریں تو 10-20 دن تک دکھتا ہی نہیں ان مدرسے میں، آتا ہی نہیں، اور پھر بعد میں اس کے ماں باپ بولتے ہیں فیس دینے کی بات اگر ہے تو پھر کسی اسکول میں ڈال لینا اچھا ہے۔ لہذا اپنے بچے کو وہ دنیا کی تعلیم کی طرف متوجہ کر دیتے ہیں، اور پھر وہ بچہ دینی تعلیم سے محروم ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ جب نکالنا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تو ایسی صورت میں آپ کی زکوٰۃ کا کوئی تو مصرف ہونا چاہیے نا۔ دیکھیے، کوئی مدرسے والے اگر خراب کام کرتے ہیں تو کسی مدرسے کے خراب کام کی وجہ سے پوری دنیا کے دینی مدارس کو خراب نہیں کہا جا سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفہ چبوترے پر جن صحابہ کو دینی تعلیم دلوائی، وہ صحابہ غریب تھے، ان کی ضرورتوں کی تکمیل زکوٰۃ سے، صدقات سے ہی پوری ہوا کرتی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا یہ بات نہیں معلوم تھی نعوذ باللہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے ذریعے صفہ چبوترے کے جو طلبہ پڑھنے والے تھے ان کے اوپر وہ پیسہ خرچ کروایا؟ الزام لگائیں گے آپ نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے دور اندیش تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فیصلہ اپنی مرضی کا نہیں ہوتا تھا۔ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گائیڈ کیا جاتا تھا اللہ کی طرف سے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو یہ ایسے کرنا ہے، یہ آپ کو ایسے کرنا ہے، یہ آپ کو ایسے کرنا ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل رہنمائی اللہ فرما رہے ہیں
تو صفہ چبوترے کے جو غریب صحابہ تھے، ان صحابہ کے لیے یہ بھی ممکن تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی کو، حضرت ابوبکر صدیق کو، حضرت طلحہ کو، بڑے بڑے مالدار جو صحابہ تھے ان سے بلاتے اور فرماتے کہ ان لوگوں کی جو فیس ہے وہ فیس تم ادا کر دو. یہ نہیں فرمایا کبھی بھی، ایسی کوئی حدیث نہیں ملتی میری نظر میں. تو ہاں، زکوٰۃ وصول فرمائی، صدقات وصول فرمائے، اور پھر اس کے ذریعے غریبوں کی مدد فرمائی. غریبوں میں یہ صفہ کے جو طلبہ تھے یہ لوگ بھی اسی میں شامل تھے. اس لیے مدارس کے اوپر یہ جو الزام لگا رہے ہیں کہ دینی مدرسے والے فیس کے اوپر کام چلانا چاہیے، یہ زکوٰۃ کے اوپر، زکوٰۃ کی وصولی کے اوپر یہ لوگ فوکس کرتے ہیں، انتہائی غلط الزام ہے مدرسوں پر. مدرسے کو ملتا ہی زکوٰۃ کا مال بھائی، مدرسے کو زکوٰۃ کے علاوہ کوئی بندہ دیتا ہی نہیں. مان لیجئے ایک آدمی ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ بنتی ہے 1,00,000 روپیے سالانہ، اس سے کہیے 10,000 روپیے ڈونیشن عطیہ کے فنڈ سے دیجئے، وہ 10,000 دینے کے لیے 20 مرتبہ سوچے گا. اور زکوٰۃ دینے کے لیے بھی آدمی تیار نہیں ہوتا تو عطیہ اور ڈونیشن کہاں سے دے گا؟ چیریٹی کے عنوان سے. اس لیے دینی مدارس پر اس طرح کا الزام ہرگز نہ لگائیے. دینی مدارس آپ کے دین کی حفاظت کے قلعے ہیں، جہاں قال اللہ قال الرسول 24 گھنٹے اگر پورا دن ہوتا ہے تو 24 میں سے میں بہت احتیاط کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ 16 گھنٹے مدرسے کے اندر مسلسل تعلیم ہوتی رہتی ہے. قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھتے ہیں، دینیات پڑھنے والے دینیات پڑھتے ہیں، ذکر کرنے والے ذکر میں رہتے ہیں، احادیث پڑھنے والے احادیث پڑھتے ہیں. کبھی مدرسے کو جائیے، مدرسوں کو محبت کی نظر سے دیکھیے. آپ یا تو پڑھنے والے ہو جائیے، یا علم دین سیکھنے والے ہو جائیے، یا عالم دین بن جائیے، یا پھر علم دین جو حاصل کر رہے ہیں ان سے محبت کرنے والے ہو جائیے. یہ دل میں جلن، یہ بغض لے کر اگر مریں گے تو اللہ کو کیا صورت دکھائیں گے؟ اس لیے مدارس کے معاملے میں جو لوگ اپنا ذہن خراب رکھے ہیں چند مدرسوں کی وجہ سے، خراب ہرگز نہ رکھیں. چند مدرسے والے اگر خراب ہیں، ان خراب مدرسے والوں کی اصلاح ہو سکتی ہے، اور اگر اصلاح نہیں ہوتی ہے تو اس کا جواب وہ خراب مدرسے والے جنہوں نے غلط کام کیے ہیں وہ خود اللہ کے پاس دے لیں گے. مگر ان کی وجہ سے پورے مدرسے والوں کو خراب کہنا یہ انتہائی غلط اور نادانی والی بات ہے. اور مابقیہ جو بات ہے مدارس سے متعلق وہ انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں عرض کی جائے گی. خلاصہ یہ ہے کہ دینی مدارس کو خوب زکوٰۃ دی جائے، عطیہ دیا جائے، خیرات دیا جائے، صدقہ فطر دیا جائے. کوشش اس بات کی جائے کہ دینی مدارس کو اتنا دے دیا جائے کہ ان کی ضرورتوں کی تکمیل ہو جائے. مان لیجئے ان کا اگر بجٹ اگر 1 کروڑ روپیے کا ہے تو ان کے 1 کروڑ کا انتظام اگر ہو جاتا ہے تو پھر وہ سال بھر ایک سوئی کے ساتھ پڑھنے پڑھانے کے اندر مصروف ہوں گے، جس میں طلباء کو کھلانا ہے، طلباء کی ضرورتوں کی تکمیل ہے، اساتذہ اکرام کے گھر چلنے ہیں تو ان کی تنخواہوں کا انتظام کرنا ہے، مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کے کپڑے، ان کے بستر، ان کی ضروریات کی تکمیل. کبھی جائیے مدرسے کو، ہمدرد بن کر جائیے، مخلص بن کر جائیں گے تو آپ جب مدرسے سے باہر نکلیں گے، گھنٹہ 2 گھنٹے ہی رہیے مدرسے میں، زیادہ نہیں، آپ جب نکلیں گے تو آپ کا دل کہے گا کہ ہاں میرا پیسہ واقعتاً مدرسے ہی کو لگنا چاہیے. اس لیے کہ یہ مدارس وہ ہیں جو ہمارے دین کی حفاظت کے کام کر رہے ہیں. ورنہ ایک دن آئے گا خدا نخواستہ انسان مرے گا، جنازہ پڑھانے والا امام نہیں ملے گا، نماز پڑھانے کے لیے امام نہیں ملے گا، اذان دینے کے لیے مؤذن نہیں ملے گا، فیصلہ کرنے کے لیے شرعی قاضی نہیں ملے گا، نکاح پڑھانے کے لیے قاری النکاح نہیں ملیں گے. یہ سب چیزیں مدارس سے ہی حاصل ہو رہی ہیں. اس لیے مدارس کے خیرخواہ بننے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.